تو میں تو مجھے تو مستقبل میں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ نظر آ رہی ہیں مفتی ابرار صاحب کو، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو ہو سکتا ہے یہ معلوم نہ ہو، واللہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کارکن ہیں. نہیں، انہیں پتہ ہے بہت اچھی طرح سے. اور اگر تو ان کو پتہ ہوتا نا. آپ کس جماعت کے کارکن ہیں؟ دینی جماعتوں کے. دیکھیں میں آپ کو اس میں کلیئرٹی دے دوں، میرا تحریکی طور پہ جو میری آج بھی اگر آپ رجسٹریشن دیکھیں جو پرچی کٹی ہوئی ہے، جی جی، وہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ جمعیت علماء اسلام کی ہے. اچھا، جو پرچی کٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور باقی جو جس جماعت کی طرف آپ مجھے بار بار لے جانا چاہیں، نہیں آپ بڑے اچھے انداز سے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اس کا مطلب ہے میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ہمدردیاں سمیٹی کہیں اور پرچی آپ کٹوا رہے کہیں اور. تو حضرت امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ کی پرچی بھی وہیں کٹی ہوئی. نہیں، آپ وہ تو کٹی تھی، لیکن انہوں نے تو علی اعلان وہ اپنا موقف سامنے چھوڑی نہیں تھی، جماعت چھوڑی نہیں تھی. آج کل ایک اور جمعیت علماء اسلام کا وجود بھی ہے، اس پر بھی آپ نے ماشاءاللہ تعریفی کلمات کہے ہیں. مجھے میری پوسٹ آپ پڑھ کے سنائیں. اچھا، ہم اس بات کی طرف بعد میں آتے ہیں، ہم پچھلی بات رہ جائے گی. آپ کس جماعت سے؟ آپ جمعیت علماء اسلام سے. جو پرچی کٹی تھی جب ایک جماعتی تعلق، تو جمعیت علماء اسلام سے میں باقاعدہ جو رکنیت کا وہ تھا نا کہ جب ان کی رکن سازی ہوتی تو کی تھی. باقی جس جماعت کا آپ کہہ رہے ہیں، اور یقیناً اس جماعت کا ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور حضرت امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی، آپ تھے اس جماعت میں؟ ہیں ہمدردی تھی. ہمدردی تھی. آپ کارکن نہیں ہیں؟ نہیں. آپ کی اس جماعت میں مطلب کوئی کارکن کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیڈر کی بھی حیثیت نہیں ہے، اور رہنما کی بھی حیثیت کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا. پرچی کاٹی تھی دوستوں نے. جی جی. وہ کٹی آج تک برقرار ہے؟ وہ سالانہ جب بھی وہ آتا ہے ان کا تو مطلب برقرار ہے. جی جی ماشاءاللہ. کب مفتی ابرار صاحب سے بھی ملتے ہیں، قائد جمعیت سے بھی جب ملاقات ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو ان کا مخصوص انداز ہے، بوسہ مل جاتا ہے. جیلیں تو آپ نے کسی اور جماعت کے لیے کاٹی، اور جماعت کے لیے جیلیں نہیں کاٹی. اچھا، یہ بات کاس کے لیے کاٹی آپ نے. یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جماعت کے کارکن کی حیثیت سے، جماعت کے ذمہ دار کی حیثیت سے میں نے کبھی کوئی جیل نہیں کاٹی. ہاں، ایسا ضرور ہے کہ کاز ہے، ایک مشن ہے، اور اس مشن پر وہ جماعت بھی ہے، اور اس جماعت ہی سے ہم نے انسپریشن لی ہے. اس جماعت کی ایک محنت تھی کہ جس نے آنکھیں کھولی، صرف میری نہیں، بہت سے لوگوں کی، کروڑوں لوگوں کی انہوں نے آنکھیں کھولی، بتایا کہ حق کیا ہے. تو وہ حق جب ہم پہ کھلا تو پھر ظاہر ہے کیسٹوں کا دور تھا، کیسٹیں سنی، پھر جلسوں کا دور تھا، جلسوں میں بھی. اور یہ نہیں کہ صرف اسی جماعت کے جلسوں میں، تقریباً جتنے جلسے ہوتے تھے. اب تو خیر وہ ٹرینڈ نہیں رہا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس زمانے میں محفل قرات ہوا کرتی تھی، اور اس کے بڑے بڑے ایونٹس ہوا کرتے تھے. ان محفل قراتوں میں بھی پوری رات جا کے ہم نے اسٹیج سنبھالے ہیں. اور پھر یہ اپنا مصری قراء آتے تھے، تو اس میں حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قاری عثمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک گلدستہ بنا ہوا ہوتا تھا. اور ہمیشہ سے یہ خواہش تھی، یہ میری خواہش نہ صرف تھی بلکہ ہے، اور میں چاہتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے یہ ہوتا دیکھ لوں کہ پاکستان کی تمام دینی مذہبی جماعتیں ایک ہو جائیں، اور کسی ایک امام کے پیچھے. اور اس میں یہ آپ امام کس کو سمجھتے ہیں؟ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب. امام ایک سیاست کے امام ہے. ٹھیک ہے، سیاست کے امام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے تمام ترجماتیں بیعت کر لیں؟ ہونا چاہیے. جہاں اگر جمعیت علماء اسلام آ جائے، باقی جماعتوں کو پیچھے چلے جانا چاہیے. کیونکہ اگر جے یو آئی، آپ تو ماشاءاللہ پکے جالے لگ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے. نہیں، بہت سی باتوں سے اختلاف ہوتا ہے ان کی بھی. عوام الناس کے سامنے آپ کا چہرہ اور تھا، آج حیرانگی اس بات کی. آج آپ نہیں، عوام کے سامنے اور نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، جو تصاویر، سیلفی، ویڈیوز، آپ کو ڈی چوک جلسے میں نظر آؤں گا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نظر آؤں گا. آپ سی پیک پر ایک لیڈر صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، آپ ان کے لیے لڑ رہے تھے. تو اسد کے ساتھ بھی ہوں میں، اسجد کے ساتھ بھی ہوں، نہیں وہ تو راشد سومرو کے ساتھ بھی ہوں. وہ آج کل تو آپ ماشاءاللہ ہر کسی کے ساتھ ہیں نا. نہیں، آج کل تو میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی فرد ہی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نہ ہو. پرانی لے.
لیکن اس وقت ڈی چوک جلسہ آج نہیں ہوا. اس وقت کا جب عمران خان کے خلاف ڈی چوک جو آزادی مارچ تھا وہ آج کا نہیں ہے. آزادی مارچ آپ دیکھ لیں کب کا ہے. اس سے پیچھے آپ چلے جائیں پھر حدود آرڈیننس. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر انکشاف کرنا چاہ رہا ہے. نہیں ویسے 25-30 سال ہوگی نا. جی 25. اتنی ہے. 2006 میں آپ کتنے سال کے تھے؟ 8-10 سال کے عمر. بالکل ٹھیک ہے. تو تب میں جمعیت کے ساتھ کیوں تھا جب آپ 10 سال کے تھے؟ پھر اس سے پیچھے جائیں ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کی حیات میں یہ راشد ہمارے ساتھ پڑھتے تو تھے. کبھی جمعیت علماء اسلام نے الیکشن لڑنے کا موقع دیا آپ کو؟ نہیں میں لیڈر تھوڑی ہوں. لیکن کارکن ہی آگے آتے ہیں نا. آپ تو کارکن تھے. نہیں میں اس لیول پہ نہیں ہوں. ہمدردیاں ہیں. اچھا جہاں ووٹ ہوگا وہاں جا کے ڈال دیں گے انہیں. اچھا تو مجھے تو مستقبل میں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ نظر آ رہی ہیں. مفتی ابرار صاحب کو, قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو ہو سکتا ہے یہ معلوم نہ ہو. واللہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کارکن ہیں. نہیں انہیں پتہ ہے بہت اچھی طرح سے. اور اگر تو ان کو پتہ ہوتا نا. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا یہاں, وہ سن رہے ہوں ابھی, آپ بھی جانتے ہیں انہیں, سب جانتے ہیں, مشہور آدمی ہے. پروگرام کے بعد آپ کو کان میں بتاؤں گا. انہوں نے قائد جمعیت کو شکایت لگائی اسٹیج پہ. آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے, 8-1 سال پہلے. پروگرام میں بولا کہ دیدی دم گیرو جی ملا اوزو کو رضا نس سے جوڑ کر دے. میں نے پتلون پہنی ہوئی تھی, کوٹ پہنا ہوا تھا. تو قائد جمعیت نے مجھے پیار سے بلایا, سہلایا اور پشتوں میں کہا کہ ان کی نہیں سنو, جو کر رہے ہو بہترین کام کر رہے ہو لگے رہو. تو پھر ظاہر ہے کیسٹوں کا دور تھا, کیسٹیں سنی. پھر جلسوں کا دور تھا, جلسوں میں بھی. اور یہ نہیں کہ صرف اسی جماعت کے جلسوں میں, تقریباً جتنے جلسے ہوتے تھے. اب تو خیر وہ ٹرینڈ نہیں رہا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس زمانے میں محفل قرات ہوا کرتی تھی اور اس کے بڑے بڑے ایونٹس ہوا کرتے تھے. ان محفل قراتوں میں بھی پوری رات جا کے ہم نے اسٹیج سنبھالے ہیں. اور پھر یہ اپنا مصری قراء آتے تھے, تو اس میں حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, قاری عثمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک گلدستہ بنا ہوا ہوتا تھا. اور ہمیشہ سے یہ خواہش تھی, یہ میری خواہش نہ صرف تھی بلکہ ہے, اور میں چاہتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے یہ ہوتا دیکھ لوں کہ پاکستان کی تمام دینی مذہبی جماعتیں ایک ہو جائیں اور کسی ایک امام کے پیچھے. اور اس میں یہ آپ امام کس کو سمجھتے ہیں؟ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب. امام ایک سیاست کے امام ہے. ٹھیک ہے, سیاست کے امام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے تمام ترجماتیں بیعت کر لیں؟ ہونا چاہیے. جہاں اگر جمعیت علماء اسلام آ جائے, باقی جماعتوں کو پیچھے چلے جانا چاہیے. کیونکہ اگر جے یو آئی, آپ تو ماشاءاللہ پکے جالے لگ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے. نہیں, بہت سی باتوں سے اختلاف ہوتا ہے ان کی بھی. عوام الناس کے سامنے آپ کا چہرہ اور تھا, آج حیرانگی اس بات کی. آج آپ نہیں, عوام کے سامنے اور نہیں ہے. آپ دیکھیں نا جو تصاویر, سیلفی, ویڈیوز, آپ کو ڈی چوک جلسے میں نظر آؤں گا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نظر آؤں گا. آپ سی پیک پر ایک لیڈر صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, آپ ان کے لیے لڑ رہے تھے. تو اسد کے ساتھ بھی ہوں میں, اسد کے ساتھ بھی ہوں, نہیں وہ تو راشد سومرو کے ساتھ بھی ہوں. وہ آج کل تو آپ ماشاءاللہ ہر کسی کے ساتھ ہیں نا. نہیں, آج کل تو میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی فرد نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نہ ہو. پرانی لے. لیکن اس وقت ڈی چوک جلسہ آج نہیں ہوا. اس وقت کا جب عمران خان کے خلاف ڈی چوک جو آزادی مارچ تھا وہ آج کا نہیں ہے. آزادی مارچ آپ دیکھ لیں کب کا ہے. اس سے پیچھے آپ چلے جائیں پھر حدود آرڈیننس. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر انکشاف کرنا چاہ رہا ہے. نہیں ویسے 25-30 سال ہوگی نا. جی 25. اتنی ہے. 2006 میں آپ کتنے سال کے تھے؟ 8-10 سال کے عمر. بالکل ٹھیک ہے. تو تب میں جمعیت کے ساتھ کیوں تھا جب آپ 10 سال کے تھے؟ پھر اس سے پیچھے جائیں ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کی حیات میں یہ راشد ہمارے ساتھ پڑھتے تو تھے. کبھی جمعیت علماء اسلام نے الیکشن لڑنے کا موقع دیا آپ کو؟ نہیں, میں لیڈر تھوڑی ہوں. لیکن کارکن ہی آگے آتے ہیں نا, آپ تو کارکن تھے. نہیں میں اس لیول پہ نہیں ہوں. ہمدردیاں ہیں. اچھا, جہاں ووٹ ہوگا وہاں جا کے ڈال دیں گے انہیں. اچھا
تو میں تو مجھے تو مستقبل میں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ نظر آ رہی ہیں مفتی ابرار صاحب کو, قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو ہو سکتا ہے یہ معلوم نہ ہو, واللہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کارکن ہیں. نہیں, انہیں پتہ ہے بہت اچھی طرح سے. اور اگر تو ان کو پتہ ہوتا نا. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا یہاں, وہ سن رہے ہوں ابھی, آپ بھی جانتے ہو, انہیں سب جانتے ہیں, مشہور آدمی ہے. پروگرام کے بعد آپ کو کان میں بتاؤں گا. انہوں نے قائد جمعیت کو شکایت لگائی اسٹیج پہ, آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے, 8 سال پہلے. پروگرام میں بولا کہ دیدی تم گیرو جی ملا وضو کو رضا نس سے جوڑ کر دے. میں نے پتلون پہنی ہوئی تھی, کوٹ پہنا ہوا تھا. تو قائد جمعیت نے مجھے پیار سے بلایا, سہلایا, اور پشتوں میں کہا کہ ان کی نہیں سنو, جو کر رہے ہو بہترین کام کر رہے ہو, لگے رہو.